بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود یاسر یاسین، اور گزشتہ 12 گھنٹے کی چند اہم ترین خبریں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ ایران امریکہ معاہدہ سبوتاژ ہوا، دونوں ممالک کی ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، جبکہ ایران میں 14 افراد کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جس کی محکمہ صحت نے تصدیق کر دی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے علاقے خزدار میں قبائلی رہنما اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ان کے گھر پر خودکش حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور مار دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ رہی، احتجاج جاری ہے، جبکہ باغ اور راولا کوٹ کے مابین جو شاہراہ ہے اس کو کھولنے پر بھی تصادم کی اطلاعات ہیں جس میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع۔ اس کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مہنگائی میں شدید اضافے کی پیشگوئی کر دی ہے، اور اوورسیز کی جو ترسیلات زر میں 2% کا اضافہ ہوا، $3.5 ارب جو ہے اوورسیز کی جانب سے ترسیلات زر وصول ہوئی۔ اس کے ساتھ صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا بڑا حکم گرفتار کر کے پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کراچی میں 6 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے ملزم کے انکشافات آپ کو حیران کر دیں گے کہ اس معاشرے میں اس قسم کے درندے بھی رہتے ہیں، جبکہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی میت جو ہے وہ عراق سے واپس ایران پہنچ چکی ہے، اور مشہد میں ان کی تدفین کے انتظامات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری۔ امریکہ ایران کے مابین جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ جنگ بندی معاہدہ جو ہے اس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، اور امریکی حملوں کے نتیجے میں 14 افراد کی ہلاکت کی جو تصدیق ہے وہ ایران کے محکمہ صحت نے کر دی ہے، جبکہ ایران کی جانب سے جوابی حملوں میں کویت اور بحرین پر شدید حملے کیے گئے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کے اندر جو ہے سکیورٹی الارم بجا دیے گئے ہیں، اور کویت اور قطر میں بھی سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے جو ہے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران امریکہ جنگ کا جو دوبارہ سے آغاز ہے یہ ترکی میں منعقدہ نیٹو اجلاس کے بعد کیا گیا، اور امریکی صدر کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ نیٹو پر شدید تنقید کی جاتی رہی۔ امریکہ اور ایران کے مابین جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو ممالک سے شدید خفا تھے، اور ان کے گلے شکوے آئے روز سامنے آ رہے تھے، اور ان کی زیر صدارت جو ترکی میں نیٹو کا اجلاس ہوا اس کے بعد امریکہ ایران جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج جاری ہے، اور سڑکیں جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا، خوراک ادویات کی قلت کا سامنا ہے، اور معمولات زندگی جو ہے وہ معطل ہے اور شدید معطل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ راولا کوٹ باغ شاہراہ کھولنے کے لیے فورسز کی جانب سے کارروائی کی گئی، اس دوران 2 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ آپ کو بتائیں کہ جاں بحق ہونے والوں میں 20 سالہ واجد صدیق اور سردار ناصر شامل ہیں۔ اطلاع کے مطابق شجاع آباد سڑک جو ہے وہ جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال ہے، اور حالات بدستور کشیدہ ہیں، جبکہ مساجد میں شہریوں کی جانب سے جو ہے وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں راولا کوٹ دھرنے میں پہنچنے کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ خزدار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ممتاز قبائلی شخصیت ہیں میر شفیق الرحمان مینگل کی رہائش گاہ پر جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 5 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ حملے میں شفیق الرحمان مینگل جو ہے وہ محفوظ رہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک نے توانائی بحران سے جو ہے ایشیائی معیشتیں شدید متاثر ہونے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی میں بھی شدید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے جون میں $3.5 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں، اور سالانہ بنیاد پر اس میں 2% اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2026 کے دوران کارکنوں کی ترسیلات زر کی رقم مجموعی طور پر $41.6 ارب رہی ہے، یہ کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ جبکہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے جو وارنٹ ہیں گرفتاری وہ برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے الزامات ہیں، اور کراچی میں آپ کو بتائیں کہ قتل کے بعد جنسی زیادتی کا جو کیس تھا 6 سالہ بچے کا، اس میں انتہائی حیران کن انکشافات سامنے آئے، اور ملزم کی جانب سے ملزم حمزہ نے اعتراف کیا کہ مقتول بچے ولی کو چچا کی طرح وہ مجھے مانتا تھا، اور میں اس کو چیزیں دلواتا تھا۔ گلی میں انتقال ہوا، اور گلی کے جو رہائشی تھے وہ اس انتقال کی نماز جنازہ اور تدفین کے معاملات میں مصروف تھے۔ اسی دوران حمزہ جو ہے ولی کو قتل کرنے کے لیے اپنے وہ فلیٹ لے گیا، جہاں اس نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بعد اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی میت کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ یہ اعتراف ملزم کی جانب سے کیا گیا، اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آئے روز اس طرح کے واقعات معاشرے میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہم معاشرتی طور پر انتہائی گراوٹ کا اور مجرمانہ غفلتوں کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ کسی کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کر ملزمان کو جو ہے وہ کیفری کردار تک نہیں پہنچایا گیا کہ ایک مثال قائم کی جائے کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ معاشرے میں نہ پیش آئیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر اور رہبر معظم آیت اللہ
خامنئی شہید کی جو میت ہے وہ عراق سے واپس ایران پہنچ چکی ہے۔ عراق میں نجف میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے کربلا لے جایا گیا، جہاں لاکھوں افراد نے ان کا آخری دیدار کیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب ان کی میت جو ہے وہ ایران کے شہر مشہد میں لے جائی جا چکی ہے، اور اب ان کی تدفین جو ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے احاطے میں کی جائے گی۔